اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کی پیدائش مبارک کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد اب میں ان کی رضاعت جو ان کے دودھ پینے کے 2 سال کے عرصہ ہے اس کا مختصر صاحب سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دودھ پینے کا عرصہ عموماً 2 سال ہوا کرتا ہے، اور عرب میں ایک رسم تھی کہ اپنے بچوں کو خصوصاً جو مکہ کے لوگ تھے، کیونکہ یہ ایک بیابان علاقہ تھا اور اس کی آب و ہوا اتنی آسودہ نہیں تھی چھوٹے بچوں کے لیے، گرمی بہت زیادہ تھی اور سخت قسم کا اس کا لو والا ماحول ہوتا تھا گرمیوں کے دنوں میں، اور پانی اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھا، اور سبزہ بالکل بھی یہاں پر نہیں تھا، اور موسم بہت ٹیمپریچر ہائی ہوا کرتا تھا، اس کا سخت گرمی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک رسم بنی ہوئی تھی کافی عرصے سے کہ جس میں اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد ہفتے ڈیڑھ کے اندر وہ آس پاس کے کچھ علاقے ایسے تھے جن میں آب و ہوا بہت اچھی تھی، اور وہاں پہ بچوں کو بھیجا جاتا تھا اور ان کو کسی دائی کے حوالے کیا جاتا تھا، ایک معاوضے کو طے کرنے کے بعد جو ان کے لیے ایک ذریعہ معاش تھا اور سعادت کی بات تھی، اور ادھر ان والدین کے لیے وہ ایک اچھا نظم تھا، ایک اچھا انتظام تھا اس چیز کا کہ ان کا بچہ اچھی فصیح عرب زبان سیکھے گا، عرب کا اصل کلچر، اصل ثقافت کو وہاں پہ سیکھے گا، صحت بہت اچھی ہوگی اور قدرتی صاف ستھرے ماحول کے اندر رہے گا۔ یہ چیز اتنی زیادہ کارآمد تھی اور لازم تھی کہ بعد میں تاریخ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ولید بن عبد الملک امیہ میں واحد حکمران تھا جس کی بچپن میں شاہی محل ہی میں تربیت ہوئی تھی، اور اس کو پہاڑی علاقے میں اس رسم کے تحت رضاعت کے ٹائم میں نہیں بھیجا گیا تھا، اور تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ واحد عرب حکمران تھا جس کی اردو بھی درست نہیں تھی، اس کی جو عربی زبان معذرت چاہتا ہوں، عربی زبان بھی درست نہیں تھی، اور عرب شاعری کو بالکل نہیں سمجھ پاتا تھا کیونکہ وہ فصیح عرب زبان ہوا کرتی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ شاہی محل میں ایک بیماری کی وجہ سے اس کو نہیں بھیجا جا سکا، اور وبا پھیلی ہوئی تھی تو اس کو نہیں بھیجا، تو اس کی تربیت ویسے نہیں ہو سکی، صحت میں بھی خراب رہا اور زبان کو بھی زیادہ نہیں سیکھ سکا۔ اس رسم کے تحت خانہ بدوشوں کا ایک ٹولہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مکہ میں ان دنوں میں آیا، اور انہوں نے مکہ کے مختلف خاندانوں میں جو بچے پیدا ہوئے تھے، نومولود تھے، ان میں سے ایک ایک کو لینا شروع کیا۔ جو خاندان متمول تھے، جن کے پاس اچھا خاصا رقم موجود تھی، امیر خاندان تھے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ایک بچے کے لیے بہت سارے امیدوار موجود ہوا کرتے تھے، اپنی مرضی سے والدین میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے منتخب کر کے بچوں کو حوالے کر دیتے، اور آخر میں ہوتے ہوتے ایک بچہ رہ گیا جو کہ یتیم تھا، جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جس کی والدہ سے ان خواتین جو آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، ان میں سے کسی کو امید نہیں تھی کہ اس سے کچھ ملے گا، اس لیے وہ اس کو چھوڑ کے چلی جایا کرتی تھی اور باقی گھروں میں گھومتی پھرتی رہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو باقی گھروں سے کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ ان کی اپنی صحت اچھی نہیں تھی۔ وہ خود فرماتی کہ میرے بدن میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو ہی پورا پلا سکتی، لیکن معاشی مجبوری تھی تو میں ایک بچہ لینے کے لیے آ گئی، اور میری صحت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ماں مجھے اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں تھی، اور آخر میں آ کے بچہ بھی ایک رہ گیا اور حلیمہ سعدیہ بھی ایک ہی انا، ایک ہی دائیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ ملانا تھا، اور آٹومیٹکلی خود بخود ہی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ بہترین جوڑ، بہترین اتصال، بہترین معاملہ طے پایا، اور حضرت آمنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا، اور وہ ان کو لے کے واپس بنو سعد قبیلے کی طرف، جو کہ مکہ سے باہر طائف اور حوازن کا علاقہ ہے، بنو حوازن وہاں پہ رہتا ہے، اسی میں سے بنو سعد تھا، اس کی طرف وہ چلی۔ بڑے خوبصورت واقعات ہیں جس کو خود حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا، بعد میں مسلمان ہوئی تھی، ان کے مسلمان ہونے کے وقت کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، اس کے اندر میں تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ لیٹ سٹیج میں مسلمان تھی۔ ان کی بیٹی کا تذکرہ بڑا اسپیشلی بہت خاص طور پر اور کلیئر الفاظ میں آتا ہے بنو حوازن کی جنگ کے موقع پر، جو کہ فتح مکہ کے بعد پیش آئی تھی، اس میں وہ آئی تھی۔ شیمہ ان کا نام تھا، شیمہ ان کو کہا جاتا ہے، اور فیام میں جس طرح سویبہ کو صوبیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح شیمہ کو لوگ شیمہ پڑھتے ہیں۔ شیمہ اصل نام تھا جو ان کی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ شیمہ ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ میں ہی شیمہ، انہوں نے اس کا پروف دیا جو بعد میں حوازن کے تذکرے میں انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ ہوگا، تو وہ بیٹی شیمہ جو ہے اس کا اسلام لانا اس واقعے سے
کلیئر نظر آتا ہے، کلیئر ہے، اور باقی حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسلام کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ کس وقت ہوا، لیکن ان کی قبر مبارک جو ہے وہ چونکہ جنت البقیع کے اندر ہے، اور لوگوں کو اس چیز کے اندر شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بارے میں اور یہ رضاعت میں جو جس طریقے سے انہوں نے لیا تھا اس کے بڑی تفصیلی واقعات انہوں نے خود بیان کی، جو کہ مختلف طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر پھر بعد میں ریپیٹ ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تاریخ کتابوں کے اندر ام السیر طبری کی تاریخ ہے، اور تاریخ طبقات ابن سعد سب سے پرانی والی ہے، ابن سعد جو بہت پرانی ہے، یہ طبری کی تاریخ پرانی، ابن سعد کی پرانی، ابن حشام میں ابن سعد کو ہی بیسیکلی نقل کیا ہے، ابن سعد کو نقل کیا گیا ہے زیادہ تاریخی معاملات کے اندر، جو کہ حدیث سے پہلے کے معاملات ہیں، بیکاز حدیث میں پھر اور معاملات تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں، ان کو تاریخی کتابوں سے نکال کے سیرت کے اندر فٹ ان کیا گیا، بیکاز وہ مختلف اس کے سورسز الگ ہیں۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس نومولود بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہماری سواری سب سے زیادہ لاؤزی، سب سے زیادہ کاہل، سب سے زیادہ لاغر، چلنے کی قابل نہیں تھی، وہ اونٹ چل نہیں سکتا تھا، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، اور کچھ بکریاں ساتھ دی تھیں، راستے میں خوراک، اربوں کی خوراک دودھ تھی، اربوں کا پانی بھی دودھ تھا، تو وہ دن بھر اکثر ان کا دن صرف بکری کے یا اونٹنی کے دودھ پہ ہی چلتا تھا۔ تو وہ ان کے ساتھ ہی وہ فرماتی ہیں کہ جی ہمارا اونٹ چلنے کے قابل نہیں تھا، آتے ہوئے سب سے آخر میں ہم چل رہے تھے، باقی ساری اونٹ اور اونٹنیاں ہم سے آگے آگے تھیں، اور ہمیں لوگ کوستے تھے کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں سفر میں تاخیر ہو رہی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، اور وہی اونٹنی تھی، اور واپسی میں وہی اونٹنی اتنی تیز اور سب سے آگے آگے چل رہی تھی کہ باقی کوئی اونٹ کوئی اونٹنی اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہی اونٹنی اب کسی اور رفتار سے سب کے آگے آگے چلتی جا رہی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی برکات کا آغاز تھا، جو کہ ان سے ملحق ہر شخص، ہر قبیلہ، ہر جانور، ہر انسان، ہر انس، جس میں جنات بھی شامل ہیں، جس کے اندر پتھر بھی شامل ہیں، جس کے اندر نباتات بھی شامل ہیں، جمادات بھی شامل ہیں، ان کو یہ فیض حاصل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی جس کا دودھ نہیں ہوتا تھا، اس کے دودھ سے ہم اتنا سیراب ہو جاتے تھے کہ بچ جاتا تھا، وہ بکری ہماری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، اتنے ہوتے تھے کہ ہم سب سیر ہو کے پیٹ بھر کے دودھ پیا کرتے تھے، اور میرے اپنے بدن میں اتنا دودھ پہلے نہیں تھا، تقریباً خوش تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر رات کو نہیں سو پاتا تھا دودھ کم ہونے کی وجہ سے۔ اب معاملات یہ تھے کہ میرے جسم کے اندر یکدم جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا تو میرے جسم میں دودھ جاری ہو گیا، اور وہ اس وقت تک رہا جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ اس نومولود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہی، جو کہ تقریباً 4 سال کا عرصہ تھا۔ واپس گئی ہیں، اور ان کے اور ان کے خاندان نے اس چیز کو بہت زیادہ عزت و تکریم کے ساتھ لیا، بیکاز وہ جو سعادتیں ان کو نظر آ رہی تھیں وہ ایسی تھیں جس میں کسی کی طرف سے تقریر کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بچہ باقی بچوں سے کتنا مختلف ہے اور اس کی برکات، اس کی سعادتیں کتنی زیادہ ہیں، وہ خود بخود پہ آشکار ہو گئیں۔ جب وہ واپس گئیں اپنے قبیلے میں منوساد میں، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہماری بکریوں کے ریوڑ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، ان کے دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، اور ہمارے گھر کے اندر جو پہلے میرے جسم سے لے کر، جسم کی صحت اور جسم کے دودھ سے لے کر ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری معاش کے اندر جو پہلے قحط والا معاملہ تھا، وہ سارے کا سارا انتہائی خوشحالی کے اندر تبدیل ہو گیا، اور وہ 4 سال کا عرصہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ایک انتہائی پیٹ بھر کے سونے والے انتہائی متمول خاندان کی طرح انہوں نے اگلے 4 سال گزارے۔ ان کی بیٹیاں، ایک کا نام غالباً انیسا تھا، انیسا یا انیسا نام تھا، اور ایک کا نام غالباً نفیسہ تھا، مختلف نام تذکرہ ہوتا ہے، اور 4 ان کے بچے تھے ٹوٹل۔ وہ ان کے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جن میں سے شیمہ کا مسلمان ہونا اور ایک بیٹے کا مسلمان ہونا بعد میں ثابت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مدینہ میں وہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا لوگوں کو، اس ہجرت کے بعد کا واقعہ، لیکن یہ واقعہ حوازن کا ہے، جب بنی حوازن کے ساتھ فتح مکہ کے بعد ایک جنگ لڑنی پڑی، تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں بچپن میں
تیراکی سیکھتا تھا جس تالاب پانی کے اندر، اور جس لڑکی کے ساتھ انیسا لڑکی یا عیسیٰ لڑکی تھی اس کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا، غالباً حضرت حلیمہ سعدیہ ہی کی بیٹی تھیں، اور جہاں پہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور پاس ایک کنواں تھا جہاں سے پانی پلایا جاتا تھا، وہ جگہ مجھے بالکل یاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ماضی کی یادوں کو وہاں پہ جا کے تازہ فرمایا اور صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک مختصر سا تذکرہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا اور اس رضاعت کے وقت کا جو ان کے ساتھ ان کا گزرا۔ 2 سال کا انیشلی غالباً ان کا ابتدائی طور پر آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ واپس آئیں معاہدے کے مطابق ان کو دینے کے لیے، لیکن مکہ میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم قحط تھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی خواہش بھی تھی کہ بچے کو واپس نہ کریں، اور ماں نے بھی قحط کی وجہ سے کہہ دیا کہ بچے کو دوبارہ لے کے چلے جائیں، تو دوبارہ ایک دوسرا اس کا مرحلہ سیکنڈ ٹینیور سٹارٹ ہوا۔ تقریباً 2 سال مزید وہ اس کے اندر لگے، اور 4 سال کا تقریباً ٹوٹل عرصہ ان کا بنو سعد قبیلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان میں ان کا وہ ٹائم، رضاعت کا ٹائم، انیشل زندگی کا وہ وہاں پہ گزرا۔ اس وقت میں وہ ان کی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، اور ان کی زندگی 3-4 سال والے معاملے میں آئی تو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بکریاں چرانے میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے اور کھیلتے تھے، بعد میں ان کے ساتھ کھیلنا ان کا یوں لگا رہتا تھا۔ اس میں ایک واقعہ بڑا ایک خاص طور پہ تذکرہ کرنے والا ہے، اور وہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اندر اس واقعے کی تفصیل میں جائیں گے، اور اس سے ذیلی واقعات اور جو دروس ہیں، جو سبق ہیں، جو لیسنز ہیں، وہاں سے اس کا انشاءاللہ تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔